محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں، عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے. تعریفیں اسی کی ہیں، بادشاہت اسی کی ہے، کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کائنات کا اقتدار بھی وہی چلا رہا ہے. جس کو چاہتا ہے جو عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور درود و سلام ہو ہادی برحق، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، محسن انسانیت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بات ذکر الہی کی ہو رہی تھی، اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی تھی. ذکر اسی کا ہے جو کائنات کا مالک ہے. ہمارے پنجابی میں مشہور ہے، جدا کھائیے اودا ہی گائیے. اس نے ہمیں پیدا بھی کیا اور ہر چیز اس نے ہمیں مہیا بھی کی. ایک ایک جوڑ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ایک ناخن خراب ہو جائے تو پورا جسم بلبلا اٹھتا ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹر بندہ اکٹھے کر لے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. اللہ نے ہر چیز مفت میں عطا فرمائی ہے، اور ہم پھر بھی غیروں کی طرف دیکھتے ہیں جو اپنا نہیں کر سکتے، جو اپنی بھلائی اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. ہم ان کے دروں پر جا کے مانگتے ہیں. اور جس طرح ہندو کہتا ہے نا ہمیں تو گائے سے اور بتوں سے ملتا ہے، مسلمان کہتا ہے ہمیں قبروں والوں سے ملتا ہے. عقل، شعور، فہم، سب کچھ انسان کا ختم ہو چکا ہے. عقل و شعور والا وہ ہے، دانش مند وہ ہے، نفع والا وہ ہے. ایک اللہ سے مانگتا ہے، ایک اللہ کی پوجا کرتا ہے، اسی کے سامنے جھکتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے. وہ عقل مند ہے، وہ پارسا ہے. اور اللہ اپنے قرآن میں یہ فرما رہے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ
ایمان بہت بڑی چیز ہے بھائی. ساری کائنات ایک طرف ہو اور ایمان ایک طرف ہو. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. بھوکا رہ سکتا ہے مومن، پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن مومن اس ایمان کی دولت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. ذرا 5 وقت کا نمازی سوچے، غور و فکر کرے، اگر اس کی نماز وہ بھول جائے یا دیر ہو جائے یا ایسی جگہ پر ہو جہاں نماز ابھی نہ پڑھ سکتا ہو، جو اس کے دل میں پریشانی اور کھلبلی مچ جاتی ہے، وہ ایک دیدنی چیز ہے. وہ میری نماز رہ گئی. سب سے پہلے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز آدمی بھول جائے، کاروبار میں نہیں مشغول، جان بوجھ کے دیر نہیں کر رہا، سو گیا ہے، نماز نکل گئی، بھول گیا ہے، نماز نکل گئی، اور میں سب سے پہلے نماز پڑھے، باقی سارے کام چھوڑ دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. پھر فرمایا وہ ایمان والے ہیں کون؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. قرآن مجید میں آپ جا بجا پڑھیں گے کہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے. زبان سے کہتا رہے میں ایمان لے آیا اور عمل کوئی نہ کرے تو اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. عمل جتنے مرضی کر لے، رات دن عملوں میں مشغول رہے، اور اگر ایمان نہیں لایا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، طوبی لہم، طوبی لہم، فرمایا ان کے لیے خوشحالی ہے، خوشی کا مقام ہے. وحسن مآب، ان کا ٹھکانہ بڑا ہی بہترین ہے. مفہوم میں خالف ذرا اس کا سوچیں. جو ایمان نہیں لائے اور کبھی نیک اعمال بھی نہیں کیے، دنیا میں ہی گم رہتے ہیں، دنیا کا ہی سوچتے ہیں. جب بھی کہو بھائی نماز پڑھ لو، جی کپڑے پلیت ہیں. وہ مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا ينجس. تو کہتا ہے میں پلیت ہوں؟ المؤمن لا ينجس، مومن کبھی پلیت نہیں ہوتا. آگے آئے گی حدیث اسی میں، الطہور شطر الایمان، ایمان پاکیزگی نصف ایمان ہے. بھئی پاکیزگی نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، پاکیزگی نہ ہوگی تو حج نہیں ہوگا. بے شمار اعمال پاکیزگی کے بغیر حاصل نہیں ہوتے. لا صلاۃ الا بطہارۃ، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے. اور یہ مسلمان ہو کر کہتا ہے میں پلیت ہوں. تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان کے لیے خوشحالی ہے جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. طوبی لہم وحسن مآب. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں متنبع نہ کر دوں، تم پر واضح نہ کر دوں تم کہ تمہارے بہترین اعمال ازکاھا عند ملیککم، تمہارے بادشاہ یعنی اللہ احکم الحاکمین حاکمین کے نزدیک وہ بہت ہی مقدس ہیں۔ تمہارے بادشاہ کے نزدیک فرمایا وہ بہت ہی مقدم ہیں، وَعَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات اس سے بڑے ہی بلند ہوتے ہیں۔ خیر لکم من انفاق الذهب والفضة، من انفاق الذهب والورق، سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ یہ تمہارے عمل جو ہیں سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمنوں کو ملو یعنی جہاد کرو، تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کی ماذا کا یا رسول اللہ، ماذا کا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عمل کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اور صحیح حدیث میں صحابہ، فقراء صحابہ، مہاجرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کر لگے یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور والاموال، یا رسول اللہ روپے پیسے والے بڑے بڑے درجات لے گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، اور جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ اور ایک فضیلت ان کو اور بھی ہے یا رسول اللہ، ان کو اللہ نے مال دیے ہیں، یحجون ویعتمرون، جب دل چاہتا ہے حج کو چلے جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کو چلے جاتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ، یا رسول اللہ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے وہ اللہ کی راہ میں پیسہ صدقہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا الا انبئکم، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے تم ان سے سبقت لے جاؤ اور تم ان سے آگے بڑھ جاؤ؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا ہر فرضی نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر
پڑھ لیا کرو. یہ جتنے وہ اعمال کر رہے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تم ان سے درجات میں بڑھ جاؤ گے. کچھ دنوں کے بعد یہ فقراء صحابہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، یہ بھی اسی طرح کرنے لگے جس طرح ہم کرتے ہیں. ہر فرضی نماز کے بعد انہوں نے بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر 33 دفعہ شروع کر دیا ہے. پھر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اب میں تو جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اگر اللہ کا ذکر بھی وہ ویسے ہی کرتے جیسے تم کرتے ہو، اللہ کی راہ میں مزید خرچ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، پھر ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. پھر یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سبق المفردون. قالوا والمفردون یا رسول اللہ؟ قال الذاکرون اللہ والذاکرات. مفردون جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے. اور جب بندہ اللہ کا ذکر سوچ سمجھ کر کرتا ہے، روٹین نہیں، سبحان اللہ کہتا ہے نا، سبحان اللہ، انسان اس کے دل و دماغ میں یہ بات سما جاتی ہے، اللہ اس کائنات میں پاکیزہ ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. پھر کہتا الحمدللہ، کھاتے وقت کہتا الحمدللہ، پیتے وقت کہتا الحمدللہ. ذرا سوچو تو صحیح، یہ کھانا انسان کو 2 دن نہ ملے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ پانی کا گھونٹ انسان کہتا ساری کائنات مجھ سے لے لو. یہ پیاسا انسان کہتا ہے 1 گھونٹ پانی دے دو، میری ساری دولتیں لے لو. اللہ نے تو ہر شے مفت میں ہمیں دے دی. پانی ضائع بھی ہم کرتے ہیں، پیتے بھی ہیں، اور کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جب پانی نہ ملے، بندہ بھوکا اور پیاسا ہو، تو پھر کہتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر جب کہتا ہے نا بندہ الحمدللہ، اللہ تعریفیں تیری ہی ہیں، تیرے سوا کوئی یہ مہیا کرنے والا نہیں ہے. شاید اس طرح بھی بندے کو سمجھ نہیں آتی. ذرا گھونسلوں میں جانوروں کو دیکھیں، اللہ ان کے ماں باپ کے ذریعے، ان جانوروں کے ذریعے اللہ کس طرح انہیں رزق دیتا ہے. اپنے بچوں کو دیکھیں کہ اگر ماں باپ اسے پالنے والے نہ ہوں، اللہ نے یہ نظام نہ بنایا ہو، کوئی زندہ نہ رہے. یہ اللہ کے احسانات ہیں، یہ ہے میرے رب کی تعریفیں. یہ ہے بندہ کہتا ہے الحمدللہ، پھر کہتا اللہ اکبر. ذہن میں یہ تصور دوڑ جاتا ہے، اللہ
تجھ سے اس کائنات میں بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے جابر آئے، سب کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ دین ضرور دی ہے، مہلت ضرور دی ہے، لیکن آخر کار وہ فنا ہوئے اور اللہ کی ذات ہی باقی ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تعریفیں کرنا، اللہ کی بڑائیاں بیان کرنا، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا اور ان چیزوں پر ایمان لانا اور ان پر ڈٹ جانا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایک شخص آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ای الناس خیر، سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا طوبی لمن طال عمرہ، بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ اکرم الحاکمین نے لمبی عمر عطا فرمائی ہو، وحسن عملہ ہو، اور اس کا عمل بہترین ہو، پوری زندگی خیر کے کام کرتا رہا، نیکی کے کام کرتا رہا، بھلائی کے کام کرتا رہا، اللہ کی رضا کے کام کرتا رہا، اور اللہ نے اس کو زندگی بھی لمبی دی۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ایمان والی لمبی زندگی مانگا کرو، اللہ ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما جو صحت والی بھی ہو۔ اور جس زندگی میں اللہ کا ذکر نہ رہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، بڑھاپے کی زندگی سے جس میں زبان اللہ کا ذکر کرنے والی نہ ہو، اسے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ ای الاعمال خیر، یہ بھی بتا دیں کہ بہترین اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب بذکر اللہ، جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے آپ کا مشاہدہ ہوگا ضرور، اس میں آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھا ہوگا، جب موت آتی ہے تو لوگ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کام کرتے ہیں۔ شرابی موت کے وقت شراب مانگ رہا ہے، سگریٹ پینے والا ہر ایک کو کہہ رہا مجھے سگریٹ لا دو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا، ریت سیمنٹ کا کام کرنے والا دل کا دورہ پڑا ہے اور کہہ رہا ہے اینٹیں آ گئی، سیمنٹ آ گیا، پکڑو پکڑو اتار لو، اور اسی میں موت آ جاتی ہے۔ اور ذکر کرنے والے بے ہوش لوگ میں نے دیکھے جو بول نہیں سکتے تھے لیکن ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ یوٹیوب میں بھی کئی آپ نے، ایک بندہ اللہ کا بندہ بولتا نہیں تھا، کئی سالوں سے بے ہوش تھا، لیکن جب قرآن شروع کرتا ایسا بہترین قرآن پڑھتا، تجوید کے ساتھ مسلسل پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انسان جو ساری زندگی اس کے تصورات ہیں، اس لیے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اس وقت اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ ایک شخص آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے فرائض واجبات تو بہت زیادہ ہیں،
ایسی چیز آپ مجھے بتا دیں جو میں کثرت سے کرتا رہوں۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہمیشہ اس کے علاوہ، فرائض کے علاوہ کوئی یہ نہ کہے کہ نماز مجھے معاف ہو گئی ہے، میں روزہ نہ بھی رکھوں تو کوئی بات نہیں ہے، حج نہ بھی کروں تو کوئی بات نہیں ہے، جب دل چاہے گا کر لوں گا۔ مال ہے تو زکوٰۃ فوراً، 1 سال حال علیہ الحول، مال ہے تو حج کا وقت آ گیا ہے، سارے کام چھوڑ کر پہلے حج کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے انسان کو مہلت نہ ملے، ہو سکتا ہے سفری مشکلات پیدا ہو جائے۔ یہ پچھلے کتنے سالوں سے سفری مشکلات ہیں۔ لاکھوں لوگ حج نہیں کر سکے، لاکھوں لوگ عمرے نہیں کر سکے، کیا پتہ؟ اور زندگی میں ایک دفعہ تو واجب ہے، فرض ہے، اور وقت کب آئے گا؟ جب آدمی کے پاس پیسہ ہے تو پہلے حج کی تیاری کرے، مال ہے تو زکوٰۃ نکالے، نماز میں تاخیر نہ کرے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑے واجبات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، کوئی اور عمل بتائیں جو ہمیشہ کرتا رہوں۔ فرمایا ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا اللہ کا ذکر کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکرون اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت، وضو کے ساتھ بھی اور بغیر وضو کے بھی۔ اگر باوضو ہو تو بہتر، اگر باوضو نہ ہو تو بغیر وضو کے ہی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے کپڑے پلید ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم نجس ہیں، اپنے ایمان کی ہم خیر منائیں۔ کیا ہمارا ایمان ہی باقی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ سیمنٹ لگ جائے تو کپڑے پلید نہیں ہوتے، مٹی لگ جائے تو کپڑے پلید نہیں ہوتے، بول و براز لگ جائے تو کپڑے پلید ہو جاتے ہیں۔ اس کی احتیاط نہ کی جائے تو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، نالی لگی ہوئی ہے، پیپ نکل رہی ہے، کوئی راستہ نہیں اس کے پاس پاکیزگی کا، وہ بیچارہ مجبور ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، اب جس حالت میں اسی حالت میں وہ نماز پڑھے۔ اب یہ نہیں کہ بندے سمجھتے ہمیں نماز اب معاف ہو گئی ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بندہ مر رہا ہے، حرام چیز کھانا اتنی جائز ہے جس سے جان بچ جائے، واجب ہے بلکہ۔ اس لیے دین پورے کا پورا سمجھنا اور دین کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ، ہر چیز
صاف کرنے سے صاف ہو جاتی ہے، اس کا زنگ اتر جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ، دلوں کی صفائی اور ستھرائی فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اور نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو آپ کی طرف وحی کی گئی آپ اسے پڑھیں، کتاب سے، کتاب کے پڑھنے کا، کتاب کو سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز فحاشی اور منکرات سے انسان کو روکتی ہے۔ تو یہ نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں اللہ ہوں۔ وادی طور میں اللہ تشریف لائے، یہ مسئلہ آپ سمجھتے ہیں، شاید بعض لوگوں کے علم میں نہ ہو، یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ ہر روز آسمان دنیا پر آتا ہے، کس وقت آتا ہے؟ رات کے پچھلے پہر، اور منادی کرتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے سائل، کوئی ہے پریشان۔ تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ ہے کہاں؟ عرش معلیٰ پر، لیکن آسمان دنیا پر آتا ہے ہر روز پچھلے پہر۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بے نفس نفیس، جس طرح اس کی جلالت کو لائق ہے، کس طرح آتا ہے ہمیں نہیں پتا، اس نے خود بتایا کہ میں آتا ہوں۔ جس طرح اس کی جلالت کو لائق ہے، نہ ہم اس کی مثال بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کی تعطیل کر سکتے ہیں۔